بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے کس طرح پیدا ہوئی۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی سے لائک کر دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے۔ آپ علیہ السلام بھی سمود قوم سے ہی ہیں۔ سمود ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی۔ سمود کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے، یعنی سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال بعد تشریف لائے اور حضرت صالح علیہ السلام کی عمر 280 سال تھی۔ انبیاء اکرام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب نبوت کا دعویٰ فرماتے تو سب سے پہلے قوم کو بت پرستی کے چھوڑنے کے متعلق ارشاد فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ پھر اپنی رسالت کا دعویٰ کرتے تاکہ قوم ان سے معجزات کا مطالبہ کرے تو ان کو معجزات دکھائی جائیں۔ پھر ان کے انکار اور باز نہ آنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈراتے۔ پھر بھی جب وہ اپنے کفر پر قائم رہتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ جاتا، اور آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں حاصل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اسی کی طرف رجوع کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایمان والوں کے قریب ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، تمہارا خیال باطل ہے کہ تم یہاں دنیا میں ہی آرام سے نعمتوں میں رہو گے۔ جس رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہیں باغات، چشمے، کھیتیاں اور نرم و نازک شگوفوں والے کھجوروں کے درخت دے رکھے ہیں، وہ یہ بھی لے سکتا ہے۔ تمہیں دنیاوی نعمتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، آخر دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا ہے۔ تم بڑی مہارت سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، اس وجہ سے بھی تم شاید یہی سمجھتے ہو کہ تم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن تمہاری یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ حد سے تجاوز کرنے والے، فساد پھیلانے والے، کوئی درست اچھا سیدھا بھلائی والا کام نہیں کرنے والوں کی تم پیروی کر رہے ہو۔ تم ان کی اطاعت نہ کرو تو کامیاب ہوگے، ورنہ تباہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں اور میرا حکم ماننے میں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور دوسرے لوگ اپنے کفر پر قائم رہے۔ اس طرح دو گروہ بن گئے، آپس میں ایک دوسرے سے بحث میں الجھے رہتے، لیکن ایمان والوں کی طرف سے جھگڑا دین کے حق ہونے میں ہوتا۔ یہ جدال حق ہے۔ صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم کے انکار اور آپ علیہ السلام کے عذاب سے ڈرانے پر قوم کا یہ کہنا، اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو۔ اس کے جواب میں صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اچھائی کے بدلے برائی میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ یعنی یہ دنیاوی نعمتیں آرام تمہیں حاصل ہیں، لیکن اس کے بدلے تم عذاب اور اپنی تباہی بربادی طلب کر رہے ہو۔ یہ کہاں کی عقل ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے آپ کی تکذیب کی اور مختلف جواب دیے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر ایک وادی ہے مدینہ اور شام کے درمیان، جس میں سمود کی قوم کے لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ چونکہ ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء اکرام کی تکذیب ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ہر نبی دوسرے تمام انبیاء اکرام پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے ایک نبی کی تکذیب سے دوسرے تمام انبیاء اکرام کی تکذیب لازم آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ بظاہر ایک نبی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی وہ تکذیب کر رہے تھے۔ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو آباد کیا، ان کو لمبی عمر عطا کی۔ وہ پہاڑوں میں بڑی مہارت کاریگری سے تراش تراش کر گھر بناتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحال بنایا، مالی وسعت عطا کی، تو انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں فساد برپا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو ان کے قبیلہ کے اشراف یعنی سردار قبیلہ سے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ڈرایا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے نشانی طلب کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کون سی نشانی طلب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، تم ہمارے ساتھ ہماری عید کے پروگراموں کے لیے شہر سے باہر ہمارے ساتھ چلنا، ہم اپنے معبودوں سے دعا کریں گے
تم اپنے معبود سے دعا کرنا، جس کی دعا قبول ہوگی دوسرے اس کی تابعداری کریں گے۔ آپ علیہ السلام ان کے ساتھ شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنے بتوں سے دعا کی جو قبول نہ ہو سکی۔ ان کے ایک سردار نے ایک اکیلی چٹان کی طرف اشارہ کیا جس کا نام کافیہ تھا۔ اس نے کہا، اس چٹان سے ایک اونٹنی نکالو جو حاملہ ہو، اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا، اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ضرور ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے نوافل ادا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ پہاڑی چٹان میں بالکل وہی کیفیت پیدا ہوئی جس طرح کسی جانور پر پیدائش کے وقت پیدا ہوتی ہے، درد کی وجہ سے کرہنہ، اضطراب وغیرہ، یہاں تک کہ ان کے سامنے وہ چٹان پھٹی، اس سے حاملہ اونٹنی پیدا ہوئی جس کے جسم پر اون تھی، پیٹ بڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ سردار اور اس کے ساتھ چند لوگ ایمان لے آئے۔ باقی لوگوں کو ایمان لانے سے زباب بن عمر اور احباب اور رباب نے منع کر دیا۔ یہی دونوں شخص ان کے بتوں پر مقرر تھے، یعنی بت خانے کے ناظم تھے، اور تیسرا شخص یعنی رباب کاہن تھا۔ ان لوگوں کے سامنے ہی اونٹنی نے بچہ جنا جو اسی اونٹنی کے جتنا تھا۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیان کر دیا تھا کہ ایک دن پانی پینے کی باری اونٹنی کی ہوگی، اور ایک دن تمہاری اور تمہارے جانوروں اور باقی جنگلی جانور اور پرندوں وغیرہ کی۔ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں چرتی تھی۔ اپنی باری کے دن اونٹنی اور اس کا بچہ سارا پانی پی جاتے، یعنی کنویں میں منہ رکھتی اور اس وقت اٹھاتی جب پانی ختم ہو جاتا۔ وہ دودھ اتنا زیادہ دیتی تھی کہ وہ لوگ پیتے اور اپنے برتن بھر لیتے۔ وہ اونٹنی گرمیوں میں وادیوں کے ظاہری حصہ میں چرتی تھی تو اونٹنی کو دیکھ کر ان کے جانور وادی کے اندرونی حصہ میں چلے جاتے تھے۔ سردیوں میں وہ اونٹنی اندرونی حصہ میں چرتی تو ان کے جانور بھاگ کر وادیوں کے بالائی حصے میں آ جاتے۔ انہیں اس صورت حال سے بہت مشکل درپیش آ رہی تھی۔ انہوں نے اس اونٹنی کو اپنی راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، یعنی اسے مار دیا جائے تاکہ ہمیں اس سے نجات حاصل ہو جائے۔ صالح علیہ السلام نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس اونٹنی کو برائی میں مس نہ کرنا ورنہ تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن وہ باز نہ آئے۔ جب اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو آپ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب عذاب قریب آ چکا ہے۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹیں تو صالح علیہ السلام نے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو، نفع حاصل کر لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ اب صرف 3 دن تمہیں اپنے گھروں میں رہنا اور نفع حاصل کرنا ہے، پھر تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو قوم نے کہا کہ وہ 3 دن کیسے گزریں گے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، پہلا دن تمہارے چہرے زرد رنگ کے ہو جائیں گے، دوسرے دن ان کا چہرہ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا، چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ اگرچہ چہرے سیاہ ہونے پر انہیں عذاب کا یقین آ چکا تھا، لیکن اب تک علامات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت تک انہیں ایمان اور توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو سکی، اور جب انہیں یقین ہوا اب توبہ کرتے بھی تو اس کا کوئی نفع نہ ہوتا، کیونکہ نا امیدی کی حالت میں توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے یہ سازش اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے بعد ہی کی تھی، جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا جو تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ بجائے اس کے وہ اس آخری سازش سے چوکنے ہوتے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر گڑ گڑا کر معافی مانگتے۔ انہوں نے الٹا حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ انہوں نے کہا، ہم پر عذاب آئے گا تو دیکھا جائے گا، اس کے آنے سے پہلے ہم صالح علیہ السلام اور ان کے مریدوں کا خاتمہ تو کر دیں۔ جس رات انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اس رات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے رسول کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ جب یہ اپنی ننگی تلواریں لہراتے ہوئے آپ علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے لپکے تو فرشتوں نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ انہیں پتھر تو نظر آتے تھے لیکن مارنے والے دکھائی نہیں دیتے تھے، چنانچہ ان سب کو اس طرح ہلاک کر دیا گیا، اور یہ مہلت کی آخری رات تھی۔ چنانچہ قوم کے باقی افراد کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پس انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح علیہ السلام، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ قوم سمود پر زمین کا عذاب شدید زلزلہ تھا، اور آسمانوں کا عذاب سخت بجلی کی کڑک یا جبرائیل علیہ السلام کی شدید ہولناک آواز تھی، جس کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ ایک ہی ملک میں، ایک ہی علاقہ میں کفار کو زلزلہ ہولناک کڑک سے تباہ و برباد کر دیا۔
لیکن اپنے نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ذرا تکلیف نہ ہونے دی۔ کفار کو ذلیل و خوار کر دیا، ان کو رسوا ہونا پڑا، لیکن ایمان والوں کو اس ہولناک تباہی اور اس کی رسوائی سے بچا لیا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس واقعہ سے عبرت پکڑیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت پر کامل ایمان رکھیں۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اسی طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔